بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ السلام۔ آج میں بہت ہی اہم مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ دعا کو اہمیت نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ حالانکہ دعا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں دعا کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی نماز پڑھیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آخر میں 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ہو سکے دعا ضرور مانگ کر اٹھیں۔ فرض نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں کے سامنے کر لینا ہے، اور پھر سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا موجود ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں، اور آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ دعا کا سنت طریقہ ہے، اور جب دعا مانگنی ہے تو سینے کے سامنے ہاتھوں کو کرنا ہے اور ہاتھوں کو ملا کر بیٹھنا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیٹھتے ہیں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ اور جب دعا مانگیں ایک تو انتہائی خشوع خضوع عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر مانگیں، اور دوسرا دعا کی قبولیت پر یقین رکھ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں۔ تو جب یہ سب چیزیں دعا کے اندر شامل ہوں گی، اللہ پر پورا یقین ہوگا، خشوع خضوع عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگی جائے گی، اور اللہ کی حمد و ثنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور دعا کو قبول فرمائیں گے۔